الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. عزیزان گرامی، ایام علی ہیں، اور ایام علی کائنات کی اس عظیم ترین ہستی کے غم کے بھی ایام ہیں اور شناخت کے بھی ایام ہیں۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کائنات کی سب سے مظلوم ترین ہستی ہے۔ اس سے زیادہ مظلومیت اور کیا ہوگی کہ کائنات کے اس عظیم ترین انسان کو نہ ان کے اپنے زمانے کے لوگ پہچان سکے اور نہ آج کے لوگ پہچان پاتے ہیں۔ اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہوگا کہ اپنے فضائل، اپنے کمالات، اپنے خصائص کی بنیاد پر وہ ہستی جن کے وجود میں ایسے خصائص ہوں جو اپنی مثال آپ ہوں، ایسے فضائل ہوں جو کسی اور کے بارے میں کہیں پر بھی وارد نہ ہوئے ہوں، ایسے کمالات ہوں کہ 1400 برس گزر جانے کے باوجود آج بھی عالمی انسانی تاریخ میں علی کی مثال نہ ماضی میں ملے اور نہ آج ملے، لیکن اس کے باوجود علی کی بات ماننے کے لیے کوئی تیار نہ ہو، علی کا کلام پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہ ہو، علی کی سیرت پر چلنے کے لیے کوئی تیار نہ ہو، علی کے کلام پر غور و فکر کرنے کے لیے کوئی تیار نہ ہو، علی کی محبت کو اپنے لیے سب کچھ سمجھ کر اس علی کو جو پیشوائے انسانیت ہے عملی میدان میں سے نکال دیا جائے، یہ سوچ کر کہ علی کی محبت ہمارے لیے کافی ہے۔ اس سے بڑھ کر اس شخصیت پر ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں کہ وہ ایک ہے، لیکن اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ان کو نہیں مانتا، اللہ نے جتنے پیغمبر نازل کیے، جتنے پیغمبر مبعوث کیے اور ان کو انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کے درمیان بھیجا، ان کی بات میں نہیں مانوں گا، تو یہ کیسا ماننا ہے؟ کیا اس ماننے سے، کیا اس توحید سے ہم حقیقی معنوں میں موحد بن سکتے ہیں؟ حقیقی معنوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے میں داخل ہو سکتے ہیں؟ جس طرح
صرف اللہ کو اپنا خدا ماننے کے بعد باقی چیزوں سے عملاً انکار کر کے ہم موحد نہیں بن سکتے، اسی طرح سے یہ جو شخصیت جس کو ہم علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اس شخصیت کی زندگی کے نشیب و فراز، اس شخصیت کی تعلیم، اس شخصیت کی سیرت، اس شخصیت کا کلام، اس شخصیت کا پیغام، اگر اس سے ہم اپنی روحوں کو، اپنے دماغوں کو، اپنے ذہنوں کو روشنی عطا نہ کر سکیں، روشن نہ کر سکیں، نورانی نہ کر سکیں، تو وہ محبت نہیں ہے جس نے ہمیں علی سے نہیں جوڑا۔ ذرا سوچئے کہ ہماری محبت کا پیمانہ کیسا پیمانہ ہے۔ ہماری محبت کا پیمانہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اگر اس وقت ہم میں سے کسی نے آ کر اعلان کر دیا کہ امیر المؤمنین کی ایک جوتی تھی جس کے حوالے سے عقیل کے سامنے امیر المؤمنین نے دلیل قائم کی اور فرمایا کہ اس پوری اسلامی خلافت کی قیمت میری نگاہ میں اس جوتی جتنی نہیں ہے، اور اس جوتی پر کئی جگہ گانٹیں لگی ہوئی تھی، اگر چونکہ وہ جوتی امیر المومنین کی ہے، اس لیے اگر ہمیں وہ جوتی دکھا دی جائے تو ہم بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں گے، بہت زیادہ جذباتی ہوں گے۔ اور اگر آج ہمارے درمیان اعلان کر دیا جائے کہ 21 رمضان المبارک کی صبح نشتر پاک سے نکلنے والے جلوس میں اس جوتی کی زیارت کروائی جائے گی، تو نہ کوئی شیعہ بچے گا، نہ کوئی سنی بچے گا، نہ کوئی بریلوی بچے گا، نہ کوئی دیوبندی بچے گا، پورے کا پورا کراچی امڈ کر آئے گا اس جوتی کو دیکھنے کے لیے کہ علی کی جوتی کیسی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجسس ہے، اس لیے کہ علی سے محبت ہے، علی سے عقیدت ہے، اور علی کی اس جوتی کی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ یہی وجہ ہے، اس جوتی کو دیکھنے کے لیے سارا کراچی امڈ آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی 63 سالہ زندگی میں اس جوتی کو کوئی قیمت دی ہے؟ علی نے کوئی قیمت نہیں دی، علی نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی، لیکن چونکہ اس جوتی کا تعلق علی سے ہے اس لیے ساری امت اس جوتی کو اہمیت دے گی۔ لیکن علی نے جس رستے کو اہمیت دی، جس پیغام کو اہمیت دی، جس مجاہدانہ زندگی کو اہمیت دی، جن ویلیوز کو اہمیت دی، جن اقدار کو اہمیت دی، جن خصوصیات کو اہمیت دی، جن فضائل کو اہمیت دی، جن اعمال کو اہمیت دی، جن عقائد کو اہمیت دی، جن کاموں کو اہم سمجھا، ان کاموں کے لیے، ان اقدار کے لیے، ان ویلیوز کے لیے علی نے شب و روز ایک کر دی، اور پوری زندگی ان اقدار اور ویلیوز کو بلند اور زندہ رکھنے کے لیے اپنی ساری زندگی صرف کر دی۔ علی کی نگاہ میں وہ ویلیوز علی کی زندگی کا حاصل ہیں، اور ہماری نگاہ میں علی کی جوتی زندگی کا حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جوتی سے عقیدت میں خرچہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن علی کے رستے سے عقیدت، علی کے رستے کے انتخاب، علی کے چلے ہوئے رستے پر چلنے اور اس چلنے میں استقامت کا مظاہرہ، علی کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑنا، علی کے دیے ہوئے پیغام کو سمجھنا اور اس کو عام کرنا، علی کی دکھائی ہوئی راہ پر چلنے کے لیے کمر کسنا، یہ وہ امور ہیں جس کے لیے قیمت دینی پڑتی ہے۔ کبھی جان دینی پڑتی ہے، کبھی مال دینا پڑتا ہے، کبھی انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
دنیا سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، نقصان اٹھانا پڑتا ہے، ہزاروں مشکلات ہیں اس راہ میں، لہذا یہ راہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہمیں وہ راہ قبول ہے جس پر چل کر ہم جنت بھی بنا سکیں اور دنیا کی مشکلوں سے بھی بچے رہے۔ ہم نے ایک ایسے علی کو اپنے ذہن میں اپنا محبوب بنایا ہوا ہے، لیکن خود علی کی زندگی میں دیکھیے، امیر المؤمنین علی کی زندگی کے 63 سال بے آرامی میں گزرے، 63 سال جد و جہد میں گزرے، 63 سال مبارزے میں گزرے، 63 سال مجاہدت میں گزرے، 63 سال عبودیت اور بندگی میں گزرے، 63 سال توحید کے پرچار میں گزرے، 63 سال نبی کریم کے دین اور پیغام اور وحی کے دفاع میں گزرے، 63 سال ظلم کے مقابلے میں گزرے، 63 سال علی ایک بے چین روح کی حیثیت سے ہمیشہ میدان عمل میں کھڑے رہے، اور جو لوگ سستی کا مظاہرہ کرتے تھے ان کو ٹوکتے رہے۔ اب علی کا کون سا پہلو ہمیں پسند ہے؟ یہاں سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم علی کو کس شکل میں پسند کرتے ہیں۔ علی سے دوستی حلالیت کی علامت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لہذا علی سے محبت ہر حلال زادہ کرے گا، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اور ہر مسلمان مدعی ہوگا کہ علی سے مجھے محبت ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ حلال زادہ ہوگا تو وہ علی کی محبت کو اپنے اندر محسوس کرے گا، یہ اس کی پاکیزگی فطرت کا تقاضا ہے۔ لیکن کیا یہی محبت کافی ہے؟ نہیں، یہ محبت کافی نہیں ہے۔ علی کی محبت کو جب تک عملی زندگی میں ڈھال نہ لیا جائے اس وقت تک نہ علی میرے مولا ہے اور نہ میں علی کا موالی۔ علی کے موالی ہونے کا مطلب یا علی کہہ کر نعرہ لگانا، یا سٹے لگانا، یا علی علی کے اس نشے میں مست ہو کر علی کے دشمنوں سے آنکھیں چرانا، اور علی نے جن چیزوں کے خلاف اپنی زندگی کے 63 سال صرف کیے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں پنپتے ہوئے دیکھنا، کیا یہ مولائیت ہے؟ کیا یہ علی کی پیروکاری ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ علی اسلامی تربیت کے شاہکار کا نام ہے۔ دوسرے لفظوں میں نبی کریم جو دین لے کر آئے، نبی کریم جو مکتبی فکر اور جو نظریہ لے کر آئے، نبی کریم جو نظام زندگی لے کر آئے، اس نظام زندگی، اس مکتبی فکر اور اس نظریاتی آئیڈیالوجیکل فورم کا حاصل جس چیز کو کہا جاتا ہے وہ چیز علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ دوسرے لفظوں میں علی ابن ابی طالب اسلام کی عملی شاہکار کا نام ہے، اور اسلام علی کے اعمال کے علاوہ کچھ نہیں ہے، علی کے افکار کے علاوہ اسلام کچھ نہیں ہے، علی کے کلام کے علاوہ اسلام کچھ نہیں ہے، علی کی سیرت کے علاوہ اسلام کچھ نہیں ہے، علی کی روش اور علی کی سنت کے علاوہ اسلام کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ علی نبی میں گم ہے اور نبی خدا میں گم ہے۔ اگر کوئی شخص خدا کے دین کو سمجھنا چاہے، نبی کی نبوت کو سمجھنا چاہے اور اس نبوت اور اس توحید سے متصل ہونا چاہے تو اس کے لیے ایک ہی رستہ ہے جو رستہ علی سے گزرتا ہے۔ لہذا علی کی محبت کو اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے کے لیے منتخب نہ کیجیے۔ علی کی محبت جگانے کے لیے ہے، بیداری کے لیے ہے۔ علی ایک دین کے محافظ ہیں، ایک آئیڈیالوجی کے محافظ ہیں۔ وہ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اسلام میں جہاں کچھ چیزوں کا تعلق آپ کے عقائد سے ہے، وہیں پر کچھ چیزوں کا تعلق آپ کے اعمال سے ہے۔ عقائد میں ہو سکتا ہے آپ بالکل صحیح ہوں،
لیکن اگر آپ کے اعمال ان عقائد کے مطابق نہ ہوں تو آپ کی گاڑی کا ایک ٹائر ٹھیک ہے، دوسرا ٹائر پنچر ہے، اور پنچر ٹائر کے ساتھ آپ کبھی بھی اپنے منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتے۔ لہذا اس کے لیے آپ کو عملی حوالے سے اس پہلو کو زندہ کرنا پڑے گا جس کے لیے علی نے قربانی دی ہے، جس کے لیے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے قربانی دیا ہے۔ دین کیا ہے؟ ہم نماز کو فروعات دین میں، ضروریات دین میں سے ایک سمجھتے ہیں، روزہ کو ضروریات دین میں سے ایک سمجھتے ہیں، حج کو ضروریات دین میں سے ایک ضرورت سمجھتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت کا انکار انسان کو دین کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے اور انسان کافر ہو جاتا ہے۔ نماز کا انکار کر دے کافر، روزے کا انکار کر دے کہ میں روزے کو نہیں مانتا، اسلام میں کوئی روزہ نہیں ہے، کافر، حج کا انکار کر دے کافر۔ لیکن جس طرح سے نماز، روزہ، حج، خمس وغیرہ اسلام ہے، اسی طرح سے اسلام کے کچھ اور بھی پلرز ہیں۔ ان پلرز میں اگر حقیقت دیکھیں تو نماز تب زندہ ہے، روزہ تب زندہ ہے، حج تب زندہ ہے، خمس تب زندہ ہے، زکوٰۃ تب زندہ ہے، باقی اعمال تب زندہ ہیں جب دو پلرز انتہائی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ وہ اسلام کے دو پلرز کون سے ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کے دو ایسے پلرز ہیں کہ اگر یہ آپ کی زندگی سے نکل جائیں تو آپ علی علی کرتے ہوئے جہنم جائیں گے۔ اس لیے کہ امیر المومنین کی ساری زندگی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے عبارت ہے۔ امام حسن کی ساری زندگی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے عبارت ہے۔ امام حسین کی ساری زندگی اور کربلا کا سارا معرکہ اگر کسی پلر اور کسی ستون پر کھڑا ہے تو اس ستون اور پلر کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ کہ عملی میدان میں منکرات کے خلاف کھڑے ہونا اور عملی میدان میں معروف کے نفاذ کے لیے اپنی ساری توانائی خرچ کرنا۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ قرآن کریم ہم سے کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، بہترین امت۔ اس بہترین امت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، چونکہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، منکرات سے روکتے ہو۔ چونکہ تم امر بالمعروف کرتے ہو بہترین امت ہو، چونکہ تم نہی عن المنکر کرتے ہو بہترین امت ہو۔ امر بالمعروف یعنی دین کے عملی نفاذ کی جد و جہد، نہی عن المنکر بے دینوں کے غلبے کو روکنے کے لیے، بے دینی کے غلبے کو روکنے کے لیے، کفار کے غلبے کو روکنے کے لیے، لبرلز کے غلبے کو روکنے کے لیے، سیکولرز کے غلبے کو روکنے کے لیے، شرک کے غلبے کو روکنے کے لیے میدان میں کھڑے ہو جانا نہی عن المنکر ہے۔ تو گویا دو پلرز ہیں، ایک پلر امر بالمعروف ہے اور دوسرا پلر نہی عن المنکر ہے۔ قرآن آپ سب جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ قرآن کریم نزول کے زمانے سے لے کر تا قیام قیامت ایسا نہیں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے آیا ہو اور اس کے بعد پینڈنگ میں رکھ دیا جائے، نہیں، قرآن ہر دور کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے، ہر قوم کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر ملک اور ہر علاقے کے لیے ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر امر بالمعروف قرآن کی روح کا نام ہے، نہی عن المنکر قرآن کی روح کا نام ہے، اور علی اور آل علی کی زندگی کی ساری جد و جہد انہی دو اصولوں پر کھڑی ہے، انہی دو اصولوں پر۔ اس لیے قرآن نے ان دو اصولوں کو اتنی زیادہ اہمیت دی۔ فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين اذا رجعوا
इला कौमिहिम या इलैहिम, क्यों तुम में से कुछ लोग नहीं निकलते जो दीन सीखें, जब वो वापस आए अपने कौम की तरफ तो तअमरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर या यअमुरूना बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर, आए जब अपने कौम की तरफ तो अमर बिल मारूफ करें, नही अनिल मुनकर करें। कुरान कहता है तुम में से हर एक का फरीज़ा है। क्यों? अनबिया ने यही किया, आइम्मा ने यही किया, अमीरुल मोमिनीन ने यही किया, इमाम हसन मुज्तबा ने यही किया, इमाम हुसैन ने यही किया। तअमरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, आपकी बेहतरीन उम्मत होने की दलील आपका अमर बिल मारूफ करना है। बेहतरीन उम्मत होने की दलील नही अनिल मुनकर करना है। तो इसका उलट क्या होगा? अगर आपने इन दोनों को छोड़ दिया तो फिर आप बदतरीन उम्मत हैं, बदतरीन। चाहे जबान से अली अली करें, अली उस मोहब्बत को कबूल नहीं करते जिसमें अली का वो रूह बख्श, हयात बख्श, जिंदगी अता करने वाला पैगाम और आपकी वो सीरत जिंदा होकर छलके नहीं। आप जरा गौर कीजिए कि अमीरुल मोमिनीन ने जितनी जंगें लड़ी, उन जंगों में अमीरुल मोमिनीन का साथ देने वाले बड़ी तादाद में लोग थे, लेकिन उन्हीं लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनसे अली नाला थे, परेशान थे, मुज़तरिब थे, गिले करते थे, शिकायत करते थे। नहजुल बलागा जिंदा गवाह है, जिंदा गवाह। मैं जो पहले मिसाल दे रहा था आपको कि अली की जूती की, अली की जूती की अली की निगाह में कोई कीमत नहीं है, लेकिन नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब की जिंदगी का हासिल है। यानी आपकी तमाम तर जिद्दोजहद का हासिल कलाम की सूरत में नहजुल बलागा है। जिस तरह से कुरान 1,24,000 अनबिया की जिद्दोजहद के नतीजे में मुकम्मल होने वाला इलाही कलाम है और नबी की जबान से हम तक पहुंचा है, उसी तरह से नबी के बाद ता क़याम क़यामत अली और आले अली की सीरत को जिंदा रखने, आइडियालॉजी को जिंदा रखने और कुरानी आयात की अमली तफसीर को माशरे के सामने पेश करने के लिए अगर कोई कलाम मौजूद है तो उस कलाम को हम अली का कलाम कहते हैं और वो नहजुल बलागा है। नहजुल बलागा आपके घर में है या नहीं है? हमारे घर में है या नहीं है? हमने कितनी दफा नहजुल बलागा को पकड़ा, कितनी दफा पढ़ा, कितनी दफा उस पर गौर किया, कितनी दफा उस पर सोचा, कितनी दफा हमने उसके खुतबों के मुख्तलिफ औराक टटोले और ये देखने की कोशिश की कि मेरा माशूक अली, मेरा मौला अली, मेरा मालिक अली, मेरा महबूब अली मुझसे क्या कहता है और क्या चाहता है। कभी मैंने नहजुल बलागा खोल कर देखा? अगर मैंने खोल कर नहीं देखा तो मुझे अगर कहा जाए जूती आ रही है अली की तो मैं उसके लिए सारी रात तड़पूंगा और सोऊंगा नहीं। मुझे ये बताइए, अली की जिंदगी का हासिल अली की जूती है या अली का नहजुल बलागा? किस तरफ जाना चाहिए हमें? इसी से हमें अपनी कदर कीमत का एहसास होना चाहिए कि हम अक्ली हवाले से, फिक्री हवाले से, इल्म और दानिश के हवाले से, इदराक के हवाले से, फहम के हवाले से, सोच के हवाले से अली के कितने करीब हैं या खवारिज के कितने करीब हैं। यह सोचने वाली बात। हम अली के करीब हुए तो अली जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं वहां पर हमें खड़ा पाएंगे, और अगर हम खवारिज के करीब हुए तो फिर अली के अमाल के मुकाबले में हम अपनी आसाइश तलाश करेंगे। लिहाजा अली को समझने की जरूरत है, अली के इदराक की जरूरत है, अली को अली ही के कलाम से निकाल कर अपने अंदर जज्ब करने की जरूरत है। वो अली जो रातों को तड़पते थे, वो अली जिनके कान में जब कहीं किसी मजलूम की मजलूमियत की आवाज पहुंचती थी तो वो अली बेचैन हो जाते थे। आपने
کوفہ کا وہ واقعہ سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے یقیناً، یا علماء کرام سے آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے گوش مبارک تک، کانوں تک یہ آواز پہنچی کہ دمشق سے ایک عیسائی خاتون نکل رہی تھی، جب شہر سے نکلنے لگی تو چند اوباش امویوں نے اس خاتون کو گھیرے میں لیا اور اس کے پاؤں پہ پازیب بندھے ہوئے تھے، گھنگریاں۔ عربوں میں اس زمانے میں معروف تھا اور کلچر تھا، خواتین پاؤں میں گھنگریاں باندھتی تھیں۔ ان لوگوں نے، اوباشوں نے، بدماشوں نے خاتون کو روکا، اس کے پاؤں سے پازیب اتارے اور اس کو جانے دیا۔ کوئی اور زیادتی نہیں کی، کوئی اور ظلم نہیں کیا۔ جیسے ہی یہ خبر علی تک پہنچی، کہاں؟ کوفہ میں، امیر المومنین روتے رہے، روتے ہوئے آئے مسجد کوفہ میں، محراب مسجد میں کھڑے ہو گئے، ممبر پر چڑھ گئے اور لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ لوگوں، آج میں نے سنا ہے کہ ایک مسیحی خاتون اسلامی ریاست کے اندر چند اوباشوں کے ہاتھ چڑھی ہے اور اس کے پاؤں سے گھنگریاں یعنی پازیب اتارے گئے ہیں۔ جب میں نے یہ سنا تو اس کے بعد سے مسلسل بے قرار ہوں۔ اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی مومن یہ خبر سنے اور اس خبر کو سن کر دکھ سے مر جائے تو اس کو مرنے کا حق ہے، اس لیے کہ اتنا بڑا ظلم ہوا، اس ظلم کو دیکھ کر ایک مسلمان اور مومن خاموش نہیں رہ سکتا۔ یہ کون ہے؟ یہ علی ہے۔ یہ ہے اسلام کی شاہکار تربیت کہ آپ اپنے معاشرے اور اپنے ارد گرد کے واقعات سے لا تعلق نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ارد گرد جو کچھ بھی ہو آپ کہیں کوئی اور آئے کریں، میں نے تو اپنی زندگی گزارنی ہے اور اپنی نمازیں پڑھنی ہے۔ آپ کی یہ نماز اللہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ایسی نماز علی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا انسانوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے، ہمسایوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے، معاشرے میں ہونے والی ظلم، ستم اور بے راہ رویوں کے مقابلے میں آپ کا رد عمل کیسا ہے، آپ زندہ ہیں یا متحرک مردہ ہیں، یہ چیز آپ کے کردار کا تعین کرتی ہے۔ یہ چیز بتاتی ہے کہ آپ کتنے علی والے ہیں اور کتنے علی سے دور ہیں۔ سوئے ہوئے شخص اور مردہ شخص میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مردے کو آپ سوئی چبوئے اس کو اثر نہیں ہوتا چونکہ مردہ۔ سوئے ہوئے شخص کو سوئی چبوئے وہ چیخ کر اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے، کیوں؟ زندہ ہے۔ یہ جو معاشرے میں ہونے والی افراتفری، ظلم، ستم اور دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ اور اللہ کے دین کی پامالی ہے، یہ اسی طرح کے نشتر اور سوئیاں ہیں۔ یہ اگر ہمیں جگا نہیں سکتی تو ہم چلتے پھرتے مردہ ہیں، اور اگر یہ ہمیں جگاتی ہے، حساس کر دیتی ہے، ہم اٹھتے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سوئے ہوئے تھے لیکن مردہ نہیں تھے، زندہ تھے۔ اور علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا زندہ ہوتا ہے، مردہ نہیں ہوتا۔ علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا بے تفاوت اور لا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ معاشرے کے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے مسئلے کے حوالے سے حساس بھی ہوتا ہے اور اپنا کردار بھی ادا کر رہا ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، ہمیں علی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، علی کی سوچ کو، علی کی فکر کو، علی کی روح کو، علی کے ان اعلیٰ عظیم ارادوں کو، علی کے افکار کو، علی کے تصورات کو،
علی کے بچوں سے محبت تب ہو سکتی ہے جب ہم ان کے بچوں کو جس مسلخ عشق میں ذبح کیا جا رہا ہے وہاں پر ہم ان بچوں کے ساتھ کھڑے نظر آئیں، تب ہم نبی ہیں، تب ہم علی والے ہیں جب ہماری طرف مصیبتیں آئیں اور ہم ان مصیبتوں کے مقابلے میں پوری طاقت کے ساتھ چٹان بن کر کھڑے ہو جائیں، تب ہم علی والے ہیں۔ ہم علی والے تب ہیں جب معاشرے کی بے راہ رویوں کے مقابلے میں، ظلم و ستم کے مقابلے میں، استکباری سازشوں کے مقابلے میں، طاغوتی ہتھ کنڈوں کے مقابلے میں، غیر الہی قوتوں کے غلبے کے مقابلے میں علی کی طرح سے میدان میں کھڑے ہوں اور اپنا پیشوا علی کو بنا لیں، تب ہم علی والے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر علی کہاں اور ہم کہاں، علی کہاں اور ایک عام فرد کہاں؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی زندگی کے تمام شعبوں کے حوالے سے جس شعبے کو آپ دیکھیں ایک مکمل نمونہ ہے، مکمل نمونہ۔ عبودیت میں بھی مکمل نمونہ ہے، نمازوں میں بھی مکمل نمونہ ہے، حج میں بھی مکمل نمونہ ہے، حب نبی میں بھی مکمل نمونہ ہے، بزنس، کھیتی باڑی، اس دنیا کی کمائی سے متعلق امور میں بھی مکمل نمونہ ہے، ایک اسلامی حکومت کے حکمران کی حیثیت سے بھی مکمل نمونہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے قیام کے حوالے سے بھی مکمل نمونہ ہے، اور ایک شوہر کی حیثیت سے بھی مکمل نمونہ ہے، ایک باپ کی حیثیت سے بھی مکمل نمونہ ہے، امت کے ایک فرد کی حیثیت سے بھی مکمل نمونہ ہے، اور اسی طرح سے جنگ کے میدان میں ایک سپاہی کی حیثیت سے بھی مکمل نمونہ ہے۔ علی اس کمال کا نام ہے، اور علی کی محبت انسان کو کمال تک لے جاتی ہے، علی سے عقیدت انسان کو اس کمال تک پہنچاتی ہے، اپنی سستیوں، اپنی کاہلی، اپنی دنیا پرستی، اپنی خواہشات کی پرستش کو علی کی محبت کے پردے میں چھپا کر ہم کبھی بھی علی علی کہہ کر علی کا ساتھی نہیں بن سکتے۔ علی نے جہاں کھڑے ہو کر ہمیں بتایا وہاں پر ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ یہ صرف علی کا مسئلہ نہیں ہے، علی سے متعلق اس مکتب میں جہاں جہاں ایسا ہوا وہاں وہاں علی والے کھڑے رہے ہیں۔ علی کے ساتھی اس لیے ہمیشہ کم رہے، علی کے ساتھی اس لیے ہمیشہ کم رہے۔ علی کے دوستوں کی تعداد دیکھیں اور علی کے دشمنوں کی تعداد دیکھیں، نبی کریم کے اپنے دور میں دیکھیں، نبی کریم کے بعد کے دور میں دیکھیں، 25 سالہ خانہ نشینی کے اس عرصے میں دیکھیں، اور 4.5 سالہ خلافت کے دور میں دیکھیں، علی والے ہمیشہ کم رہے۔ جو علی والے تھے وہ پھر میثم بنے، جو علی والے تھے وہ پھر عمار یاسر بنے، جو علی والے تھے وہ پھر مالک اشتر بنے، جو علی والے تھے وہ سلمان بنے، جو علی والے تھے وہ مقداد بنے۔ علی والا بننا آسان نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ میں علی کا طرفدار ہوں اور آزاد بھی ہوں، دو متضاد چیزیں ہیں۔ یہ کہنا کہ میں علی کا محب ہوں، علی میرا مولا ہے، اور اس کے بعد عملی زندگی میں میرے حدود نہ ہوں اور دنیا ہی میرے مطمع نظر ہو، اور میں سب کچھ ڈال دوں دوسروں پر، کہ دوسرے آئیں گے ٹھیک کریں گے، دوسرے آئیں گے اصلاح کریں گے۔ لڑنا جھگڑنا، کسی کی مخالفت کرنا، کسی کی حمایت کرنا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ نہیں جناب، یہ آپ ہی کا کام ہے، یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے، بشرطے کہ آپ میں شعور ہو، بشرطے کہ آپ میں ادراک ہو۔ الحب للہ والبغض للہ علی والوں کی سب سے پہلی اور سب سے عظیم نشانی ہے۔ علی کا عمل بھی خدا کے لیے ہے، محبت بھی خدا کے لیے ہے، اور نفرت بھی خدا کے لیے ہے۔ علی کی تلوار بھی خدا کی رضا کے لیے ہے، اور علی کا کسی کو سینے سے لگانا بھی خدا کی رضا کے لیے ہے۔
یہ علی کی محبت انسان کو اس انداز میں بناتی ہے، علی کی محبت اس انداز میں انسان کو تیار کرتی ہے، علی کی محبت اس انداز میں انسان کے اندر ایمان کی حرارت بھرتی ہے، علی کی محبت اس انداز میں انسان کو معاشرے میں ایک مفید فرد کی حیثیت سے کھڑے ہونے کا موقع فراہم کرتی ہے، علی کی محبت اس انداز میں انسان کو ایک عملی اور پریکٹیکل انسان بناتی ہے، جس کا مطمع نظر گائے بھینسوں کی طرح سے کمانا، کھانا، بچے پیدا کرنا اور سونا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ذریعہ ہیں اس اعلیٰ ترین ہدف کے لیے جو ہدف علی ہے۔ ہدف علی بدن کی آسائش نہیں ہے، ہدف علی بیڈ کی آسائش نہیں ہے، علی کا ہدف بدن کو کھلا کھلا کر چربا بنانا نہیں ہے، علی کا ہدف خود کو زیادہ سے زیادہ تکلیف میں رکھ کر مخلوق خدا کو ظلم کیے چنگل سے نجات دلانا ہے، یہ علی کا ہدف ہے۔ اب وہ مخلوق خدا چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، اس لیے علی کو پہچاننے کے لیے قرآن کا مطالعہ ضروری ہے، قرآن کے اسباق کو دہرانا ضروری ہے، علی کو سمجھنے کے لیے علی کے کلام کو سمجھنا ضروری ہے، نہج البلاغہ کو سمجھنا ضروری ہے، علی کے خطبوں کو سمجھنا ضروری ہے، علی کے حب و بغض کو پہچاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ صرف فضائل کافی نہیں ہے، صرف فضائل سے سارے معاملات حل نہیں ہوں گے، کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ علی کی محبت ایمان ہے، لیکن یہ ایمان ہمارے اندر راسخ ہو جائے تو تب ہم علی والے بنتے ہیں۔ اس لیے علی والا بننے کے لیے اپنے جسم پہ سینکڑوں زخم کھانا بھی ضروری ہے، علی والا بننے کے لیے علی کے دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا بھی ضروری ہے، علی والا بننے کے لیے ہر طرح کی تہمتوں، ہر طرح کے الزام تراشیوں اور ہر طرح کے مظالم کے لیے تیار ہونا بھی ضروری ہے، تب جا کر انسان کندن بن کر نکلتا ہے، اور یہ علی کے مکتب کی پہلی سیڑھی ہے، پہلی سیڑھی، آخری سیڑھی نہیں ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ آئیے ان راتوں میں ہم کوشش کریں کہ ہم علی والے بنیں، ہم علی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ علی کو سمجھنے کے لیے نہج البلاغہ کو پڑھیں، علی کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی ان سینکڑوں آیات کو پڑھیں جو علی کی فضیلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے۔ وہ فضیلت ہے، لیکن وہ فضیلت کیسی ہے؟ ان فضیلتوں کا تعلق علی کے عمل سے ہے۔ عمل جب سرزد ہوتا ہے تو اس کو فضیلت بنا کر اللہ آیت اتارتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں فضیلت خشک مفہوم نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکل لائف کا وہ حصہ ہے جس کی وجہ سے اللہ اس شخصیت کے عمل کو قبول کر کے اپنے قرآن اور اپنی آخری کتاب میں آیت بنا کر بھیجتا ہے اپنے رسول پر، اور کہتا ہے ایسا ہے میرا علی۔ اس لیے علی کی ایک ضربت کو ثقلین کی عبادت پر فوقیت ملتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ضربت حق اور باطل کے درمیان فارق بھی ہے، فاروق بھی ہے، اور حق اور باطل کو جدا کرنے اور حق کو باطل پر غلبہ دینے کے لیے آخری وار بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین کی صورت میں حدیث بن کر سامنے آتی ہے۔ علی کا ایک انگوٹھی دینا، میں ان فضائل کے بیان کے موڈ میں نہیں ہوں اس وقت، لیکن علی کا ایک انگوٹھی دینا قرآن کی آیات کے نزول کا ذریعہ بنتا ہے۔ علی کا ایک افطار کی روٹی کسی فقیر، یتیم، مسکین کو دینا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَأَسِيرًا وَيَتِيمًا کے نزول کا باعث بنتا ہے۔ اور ایسی آیت، اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ
لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے تعریف کی کوئی توقع نہیں ہے، ہمیں تم سے اجر کی کوئی توقع نہیں ہے، ہماری توقع کیا ہے؟ ہمارا رب راضی ہو کہ اس نے وہ کام کیا جو میری منشا کے مطابق تھا۔ یہ علی کی فضیلت بھی ہے، علی کا عمل بھی ہے، اور اسی عمل کی بنیاد پر فضیلت ہے۔ لہذا علی کو پہچانیے، علی کو پہچانیے۔ علی وہ ہستی ہیں جن سے ان کے دشمنوں نے بہت زیادہ عداوت کی اور ان کے دوستوں نے بہت زیادہ محبت کی۔ علی کے دوستوں نے اور علی کے دشمنوں نے دونوں نے ایک کام کیا ہے، اور بڑا عجیب کام ہے اور سوچنے والا کام ہے۔ علی کے دشمنوں نے علی سے بغض اور علی کی نفرت میں علی کے فضائل کو چھپایا اور علی کے نام کو مٹانے کی کوشش کی، علی پر تہمتیں لگائیں، علی پر الزام تراشی کی، علی کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی۔ کون تھے؟ دشمن۔ اور علی کے دوستوں نے جان کے خوف کی وجہ سے علی کی فضیلتوں کو چھپایا، جان کے خوف کی وجہ سے علی کی محبت کے اظہار میں ہمیشہ احتیاط کی، جان کے خوف کی وجہ سے ہجرتیں کی تاکہ سختیوں میں نہ پڑیں، اور فضائل علی لوگوں تک پہنچ نہیں پائے دشمنوں کی دشمنی اور دوستوں کے خوف کی وجہ سے۔ لیکن اس کے باوجود جو شخص اللہ کے لیے قدم اٹھاتا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، صرف اور صرف اللہ کی رضا، صرف اللہ کی رضامندی، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، تم لوگوں سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے، تعریف کی توقع نہیں ہے، پیسے کی توقع نہیں ہے، جزا کی توقع نہیں ہے، شکریہ ادا کرنے کی توقع نہیں ہے۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علی کو تا قیام قیامت اس طرح سے زندہ رکھتا ہے کہ آج 14 صدیاں گزرنے کے باوجود پوری دنیا کے اندر جہاں علی کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ علی کے متوالے، علی کے عاشق بھرے پڑے ہیں۔ اب علی کے ان فضائل کی وجہ سے ہندو بھی علی سے محبت کرتا ہے، مسلمان بھی علی سے محبت کرتا ہے، عیسائی بھی علی سے محبت کرتا ہے، مشرک بھی علی سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی ان فضائل کے مجموعے کا نام ہے۔ اتنی عظیم ہستی، اتنی عظیم ہستی، یہ راتیں اس عظیم ہستی کے گھر کے چراغ گل ہونے کی راتیں، یہ راتیں علی کے گھر میں صف ماتم بچھنے کی راتیں، یہ راتیں زینب و ام کلثوم کی یتیمی کے آغاز کی راتیں ہیں، یہ راتیں رونے کی راتیں ہیں، یہ راتیں حسن و حسین کی یتیمی کی راتیں ہیں، یہ راتیں کوفہ کے اس چھوٹے سے گھر کے اندر یا علی کی سسکیوں کے بلند ہونے کی راتیں ہیں۔ عجیب ہے کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے گھر افطار کے لیے دعوت ہوئی تو علی نے اس دسترخوان میں بیٹھ کر 2 کھانے کھانا پسند نہیں فرمایا، دودھ اور نمک میں سے ایک کا انتخاب۔ علی وہ علی ہے، بار بار آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے، علی وہ علی ہے، کہتے تھے کہ بارالہا تیری دعوت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ علی وہ علی ہے جو ان راتوں میں شدت کے ساتھ اپنی موت کو بلاتے تھے، شہادت کو بلاتے تھے، اور تڑپ تڑپ کر اپنی شہادت کے اس موقع کا انتظار کرتے تھے۔ علی وہ علی ہے جن کو آج کی اس رات میں، آخری رات میں افطار کے بعد جب علی گھر سے نکلنے لگے تو تاریخ نے لکھا ہے کہ گھر کے اندر پلنے والی مرغابیوں نے علی کا دامن پکڑا اور علی کو مسجد جانے سے روک رہے تھے۔ یہ مرغابیاں روکتی تھیں، گویا کہہ رہی تھی مولا اگر آپ چلے گئے تو پھر ہم دوبارہ آپ کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ یہ دروازے کی کنڈی بھی علی کو روک رہی تھی، بطخیں اور مرغابیاں بھی علی کو روک رہی تھی۔
کائنات علی کو روک رہی تھی، لیکن علی کا خدا علی کو اپنی طرف بلا رہا تھا، شہادت علی کو اپنی طرف بلا رہی تھی۔ علی وہ ہیں جنہوں نے شہادت کا انتظار تڑپ تڑپ کر کیا ہے، علی وہ ہیں جنہوں نے پوری زندگی ہر رات شہادت کے انتظار میں بتائی ہے اور تڑپ تڑپ کر بتائی ہے۔ آج اپنے محبوب اور اپنی معشوق ہستی کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا ہے، اس لیے قدم اٹھا کر آہستہ آہستہ اپنے مقتل کی طرف علی بڑھ رہے تھے، اور ان کو یہ پتہ تھا کہ میں آج اپنے مقتل کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اور جب محراب عبادت میں پہنچے ہیں تو محراب عبادت کی صورتحال عجیب تھی۔ ابن ملجم سویا پڑا تھا، اس کو اٹھاتے ہیں کہ اٹھو وقت آ گیا ہے، اور خود جا کر محراب مسجد کوفہ میں اپنے رب سے راز و نیاز میں لگ گئے۔ بار الہا، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، خدایا میں اپنی پوری ہستی لے کر تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اور ملاقات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ کبھی سجدے میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی قیام میں ہے، اور پھر جب اذان فجر ہوتی ہے اور مسجد میں نماز کے لیے لوگ باہر سے آ رہے ہوتے ہیں تو اس موقع پر علی آسمانوں کی طرف دیکھنے کے بعد کہتے ہیں یا وہ وقت نہیں آیا جب علی اپنے پروردگار سے مل سکے، اور پھر محراب عبادت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب محراب عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک وار ہوتا ہے، اور جیسے ہی یہ وار ہوتا ہے پوری دنیا ایک آواز سے گونج اٹھتی ہے کہ ارکان خدا منہدم ہو گئے، اور علی اپنے رب کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ کائنات نے پہلی دفعہ ایک آواز سنی، اور یہ آواز آخری آواز بھی تھی، اور علی پکار رہے تھے فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، آج علی کامیاب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ نسألك اللهم وندعو باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم